بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نجم الحسن عارف پاکستان پرسپیکٹیو کے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ شاہراہ پاکستان کے بارے میں ہے، جنت ارضی کے بارے میں ہے، جہاں پر اگلے دنوں بھارت کی مودی سرکار نے گروپ 20 کا ایک ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ G20 گروپ کی سربراہی بھارت کے پاس 1 سال کے لیے ہے اور اس نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے سری نگر کو ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے لیے منتخب کیا ہے۔ آج کل ڈل جھیل اور لال چوک اور اس کے گرد و نواح میں ہر طرف ایک تیاری کا سماں ہے۔ بھارت یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو کشمیر کو بالکل پرسکون، محفوظ اور مامون بتا کر اپنے لیے سیاحتی امکانات کو بڑھا سکے، لیکن یہ سیاحت کا مشن اور جنت ارضی کو اپنے ساتھ ایک اٹوٹ انگ کے طور پر جوڑنے کی کوشش عالمی سطح پر اس طرح کی ابھی پذیرائی نہیں پا سکی ہے۔ پاکستان میں بھی اس کے خلاف کافی مؤثر آوازیں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے حکومت پاکستان کی آواز اس معاملے میں یا تو دب چکی ہے یا خاموش ہو چکی ہے یا خدا نخواستہ دم توڑ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے بھارت G20 کا سربراہ بنا ہے اس سال کے لیے، پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی بامعنی کوشش کاوش نظر نہیں آئی کہ بھارت اس گروپ کی سربراہی کو پاکستان کے خلاف اور خطے میں عدم استحکام کے خلاف کہیں استعمال تو نہیں کرے گا۔ پاکستان کی قیادت، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی پارلیمان اور دفتر خارجہ اور جوان سال وزیر خارجہ اور ان کی تجربہ کار وزیر مملکت برائے خارجہ امور سب کے سب اس معاملے میں ایک پیج پر ہیں کہ کچھ نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب کہ سری نگر میں G20 کے ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کی تیاریاں عملاً زمین پر نظر آنے لگی ہیں اور لال چوک کی شکل کو بدلا جا رہا ہے، اور اس تاریخی لال چوک جو کشمیریوں کی جدوجہد کے حوالے سے ایک علامت بن چکا تھا، اس کو بھی سنا ہے کہ مسماری کا سامنا ہے، تاکہ اس ساری تاریخ کو جو پچھلے 30-40 برسوں میں اور اس سے پہلے وہاں رقم ہوتی رہی ہے، اس کو دنیا کی نگاہوں سے بالکل اوجھل کر دیا جائے اور وہاں ایک نیا منظر تشکیل دیا جا سکے۔ 11 اپریل کو پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے اس بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے اور G20 کے سری نگر میں ہونے والے 22 سے 24 مئی کے دوران اجلاس کے حوالے سے مذمت کی ہے، لیکن اس سے زیادہ ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا ہے۔ مذمت برائے مذمت محض ایک آئی واش اور مذمت محض خود کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش۔ اس کے نتیجے میں نہ بھارت کی ان پالیسیوں، بھارت کے ان اقدامات اور بھارت کے ان اگلے اہداف پر کوئی اثر پڑتا نظر آ رہا ہے، نہ ہی وہاں کے رہنے والے 60 سے 80 لاکھ کے باسیوں پر کوئی مثبت اور کوئی بامعنی اثر کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بے حسی کا منظر بھی ہے اور ایک لاتعلقی کا تکلیف دہ اور کریہ منظر بھی۔ یہ بات آج سامنے نہیں آئی کہ بھارت سری نگر کو اس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کا مرکز بنا رہا ہے، اب تو وہاں عملی طور پر اس کی تیاریاں شروع ہوئی ہیں۔ اس سے کافی پہلے یہ چیز سامنے آ چکی تھی، لیکن جوان سال وزیر خارجہ بلاول زرداری بھٹو اور ان کی تجربہ کار وزیر مملکت حنا ربانی کھر نے بے شمار دورے کیے، یورپ اور امریکہ کو تو گاہ مارا، بار بار، یعنی ایسے جیسے طواف کوہ ملامت کو جانا ہو، لیکن اس کے باوجود اس موضوع پر اور اس سلسلے میں کوئی کاوش، کوئی ایسی نظر نہیں آ سکی جس کا کوئی بامعنی مطلب لیا جا سکے اور دنیا
جس کے ساتھ پاکستان کی موجودہ حکومت اور دفتر خارجہ خود کو جڑا ہوا ظاہر کرتے ہیں، اس طرف متوجہ ہو سکے۔ پچھلی حکومت پر یہ الزام بھی تھا اور اعتراض بھی، اور کافی حد تک درست بھی تھا، کہ پاکستان دنیا میں سفارتی اعتبار سے تنہائی کا شکار ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال امریکہ سے دوری بتائی جاتی تھی، اور اس کے بعد کی بڑی مثالوں میں عرب ممالک کا پاکستان سے ہٹ کر انڈیا کی طرف مائل ہو جانا بتایا جاتا تھا، اور پھر بالآخر عرب ممالک کا پاکستان کی پچھلی قیادت کے ساتھ ناراضگی کے تعلق میں چلے جانا تھا۔ لیکن آج جب کہ راوی، اور خاص طور پہ میاں شہباز شریف کے شہر لاہور کا راوی، ہر طرف چین ہی چین لکھتا ہے، اور باہر کی دنیا میں تعلقات کی ایک نئی شروعات کا ہمیں پیغام سنایا گیا تھا، اس کے باوجود کہیں کوئی ایسا تاثر نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اس منظرنامے کو اپنے حق میں مفید بنانے کی کوشش کی ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کے دورے بھی تعداد اور اخراجات کے اعتبار سے تو بہت بڑھیا ہے، اور ملک جو دیوالیہ پن کے قریب پہنچا ہوا ہے، اور جس کے پاس الیکشن کرانے کے لیے فنڈز نہیں ہیں، اور حکومت اس غربت کی بری حالت کو فخریہ پیش کرتی ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اس کے باوجود بلاول زرداری بھٹو کے دورے اور وزیر اعظم کے فوج ظفر موج کے ساتھ دورے اپنی جگہ جاری ہیں، اور آئندہ دنوں شاید سعودی عرب کا بھی ایک باضابطہ دورہ وزیر اعظم کے پلان میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرف توجہ نہیں ہے کہ ان دوروں سے کچھ حاصل کر لیا جائے جو پاکستان کی شارک کے حوالے سے ہو، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور حق خود ارادیت کے حوالے سے ہو۔ دفتر خارجہ کے 11 اپریل کو سامنے آنے والے اس بیان کے علاوہ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ دفتر خارجہ نے کسی ملک کے کسی سفارت خانے سے باضابطہ طور پر بالمشافہ کوئی رابطہ اس کھاتے میں کیا ہو، یا یہاں پر موجود مسلم دنیا کے ان ممالک کو کم از کم متوجہ کرنے کی کوئی کوشش کاوش کی ہو جو G20 کا بھی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جب اس ویلاگ سے پہلے حکومتی ذرائع سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ میاں نواز شریف جو سعودیہ میں آخری عشرہ گزارنے کی نیت سے پہنچ چکے ہیں، کیا وہ شاہ سلمان اور شاہی حکام سے ملاقاتوں میں اس موضوع پر بات کریں گے، تو جواب نفی میں تھا، اور کہا گیا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی ابھی تک اطلاع نہیں ہے، اور اب تک کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں ہم ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بلاول بھٹو زرداری چونکہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور یورپ کے بہت سارے ملکوں میں بہت پاپولر ہیں، لیکن ان کی یہ پاپولیرٹی اس ایشو پر اور اس ملک کی تحفظ اور سلامتی کے ایک اہم ایشو پر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ابھی تک وزیر خارجہ اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت کے ساتھ بھی 1 سال کے دوران ایک بھی ملاقات اور مشاورت کی کوئی نشست نہیں کی ہے؟ کیا اس معاملے کو بالکل پس پش ڈال دیا گیا ہے، بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، بالکل چھوڑ دیا گیا ہے؟ اس پر کیا شکست تسلیم کر لی گئی ہے، اور کیا اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا گیا ہے، گویا اپنی دیرینہ پالیسی کو وڈرا کر لیا گیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور اس پر جواب لینے کی بات ہے۔ پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے دانشور حضرات اور پاکستان کی پارلیمان بھی ان معاملات میں بالکل خاموش ہے۔ حتیٰ کہ ایک اور منظر آزاد کشمیر میں ہم نے کل پرسوں دیکھا کہ وہاں کے وزیر اعظم توہین عدالت کے جرم میں سزا یافتہ ہو کر نااہل ہو کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ان کی اپیل سپریم کورٹ میں زیر بحث ہونے ہی والی ہے۔ کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آزاد کشمیر کا سپریم کورٹ کم از کم G20 گروپ کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر اس بات کی گنجائش پیدا کرے کہ آزاد کشمیر میں ایک باضابطہ حکومت اور اس کی قیادت موجود ہو جو کم از کم اس 1-1.5 ماہ کے اندر عالمی برادری تک اپنی بات پہنچا سکے، اقوام متحدہ کو باور کرا سکے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی حیثیت وہ نہیں ہے جو مودی سرکار بتا رہی ہے اور جو آئندہ پینٹ کرنے جا رہی ہے۔
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ توہین عدالت کے اس جرم کی سنگینی کا تو اعتراف اور ادراک ضرور کرے، لیکن کچھ مہلت صرف اس مقصد کے لیے حکومت کو ایک تنبیہ کے ساتھ دے دے کہ ہم اس وجہ سے کہ ہم ایک بیس کیمپ ہیں، ہم آزاد حکومت کو اس کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیری عوام کی مقدمے کو عالمی برادری کے سامنے سفارتی اور حکومتی سطح سے پہنچانے میں ایک موقع حاصل کر سکے۔ اس کا امکان بظاہر کم ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ پاکستان جو اس معاملے کا سب سے بڑا وکیل ہے، اس نے بھی اپنا وکالت نامہ بیگ کے اندر کہیں چھپا رکھا ہے اور کہیں بھی مروئے کار نہیں ہے، ورنہ پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کی موجودہ حکومت میں ایک اہم فگر اور سابق چیئرمین کشمیر کمیٹی، جنہوں نے ایک طویل عرصہ کشمیر کمیٹی کی صدارت اور منصب سے انجوائے کیا اور خوب وسائل سے استفادہ کیا، وہ بھی اس معاملے میں بالکل خاموش بلکہ منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ البتہ باقی ہر موضوع پر اتنا غم و غصہ، اتنی جارحیت اور اتنا شور و ہوگا اور غصہ موجود ہے کہ جس کے لیے ماضی کی تاریخ بھی شاید کوئی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سابق صدر آصف زرداری بھی اس حکومت کا ایک سرپرستی کے منصب پر فائز حصہ ہیں۔ ان کا بھی بڑا دعویٰ ہے کہ ان کے چین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور باقی ملکوں میں یورپ اور امریکہ تک ان کی سنی جاتی ہے، لیکن وہ بھی اس بارے میں تو کوئی بات کرتے نظر نہیں آتے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم ایک شکست خوردہ قوم کے طور پر اپنے آپ کو پسپائی پر مجبور کر چکے ہیں اور ہم نے اس مجبوری کو کہیں خدا نخواستہ خوش دلی سے قبول کر لیا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان، سابق چیئرمین کشمیر کمیٹی سے پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کے ووٹر کو ضرور سوال پوچھنا چاہیے۔ خاص طور پر میڈیا کے ان بڑے بڑے اینکرز کو بھی پوچھنا چاہیے جن کی بڑائی، جن کے قصے سنے جاتے ہیں اور جو دور تک حکومتوں کے اندر اثر رسوخ رکھتے ہیں، حکومتوں کو مشورے دیتے ہیں، حکومتوں کو توڑنے، بنانے، بکھیرنے اور گرانے میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔